اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ۔ نہج البلاغہ کے کلمات الکسار کے اس تیسرے حصے کے اندر جو پانچواں کلمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم وراثۃ کریمہ، علم بہترین میراث ہے۔ پھر فرمایا والآداب حلل مجددہ، آداب ایسے زیور ہیں جو ہمیشہ جدید رہتے ہیں، نئے رہتے ہیں۔ والفکر مرآۃ صافیہ، اور فکر شفاف آئینہ ہے۔ اس کلمے میں تین مطالب کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا مطلب اور پہلی بات جو ہے اس کا تعلق علم سے ہے، اور علم کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو علوم سیکھتی ہے، ان علوم میں سے اکثر علوم ایسے ہوتے ہیں جو ہم ماضیین اور سابقہ لوگوں کے تجربات اور ان کی تاریخ سے سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر تاریخ کا علم رکھتا ہے تو اس کو تاریخ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ماضیین کے بارے میں بات ہے، جو سابقہ لوگ ہیں، سالفین ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہے اس علم میں۔ یا آپ دوسرے علوم کو لے لیجئے، علوم تجربی ہیں جو ہمارے پاس آج بہت بڑی جو ہے وہ فارم میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر فلکیات، ایسٹرونومسٹ جو ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مسلسل محنتیں کی ہیں، صحیح غلط نتائج اخذ کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ چیزیں آگے وہ لوگوں میں منتقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، وہ سابقہ لوگوں کی محنتیں اور ان محنتوں میں آئندہ آنے والے لوگوں کی کاوشیں وہ مکس ہوتی جاتی ہیں، اور یہ علم پیوریفیکیشن کی طرف جا رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس علوم تجربی ہیں وہ اسی کیفیت میں ہیں۔ تو اس سے یہ بات ماننی پڑے گی ہمیں کہ جو علوم ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ ہم سے سابقہ لوگوں کی محنتوں کا ثمر ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوں، لیکن وہ ان کی زحمتوں کا ثمر ہے، اور وہ بعد کے لوگوں کو ملتا ہے۔ لیکن یہ جو علم ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ عام طور پر استاد اور شاگردی کے رشتے کی وجہ سے منتقل ہوتا ہے، یا کتابوں سے منتقل ہوتا ہے۔ کسی نے اپنی معلومات کو یکجا کر دیا، بعد کے آنے والوں نے ان کو سیکھ لیا، تو ان کی معلومات ان کے پاس آ گئی، اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید کاوشیں کریں گے۔ تو اسی مطلب کو بہت واضح طور پر امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہارے پاس علم آتے ہیں تو تم سیکھتے ہو، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ العلم وراثۃ کریمہ، علم بہترین میراث ہے۔ کریم ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو بہترین ہو، جسے کہا جاتا ہے رزق کریم، یعنی بہترین رزق۔ تو وراثۃ کریمۃ یعنی بہترین وراثت۔ میراث بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، لیکن علم سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے آپ کو جو میراث ملی ہے، آپ کی محنتوں کا ثمر نہیں ہے، مال ملا ہے، وہ آپ کے اجداد نے، آپ کے مورثین نے محنت کی تھی، جو آپ کو بلا زحمت مل گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو علم انسان کو ملتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن وہ میراث جو مال کی صورت میں ملی اور وہ میراث جو علم کی صورت میں ملی، بہرحال
علم کی صورت میں ملنے والی میراث بہترین میراث ہے، کیونکہ علم کی میراث جو ہے وہ میراث انبیاء ہے۔ ہمارے سابقین سے جو چیزیں ہم پر منتقل ہو رہی ہیں وہ ان میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ لہٰذا یہ کلمہ بالکل واضح طور پہ یہ بات بتا رہا ہے کہ تم جو میراث چھوڑ کے جاتے ہو تو تم میں سے اکثریت کی توجہ اس جانب ہے کہ وہ مال چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ علم چھوڑ کر جاتے ہیں یہ لوگ بہترین میراث چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو لوگ علم پاتے ہیں وہ بہترین میراث پاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر تم میراث چھوڑ کر جانے والوں کی فہرست میں ہو تو اپنی علمی کاوشوں کو کسی شاگرد کی طرف منتقل کرو، یا کسی کتاب کی صورت میں تاریخ کا حصہ اسے بناؤ، اور اگر تم میراث پانے والے ہو تو مادی میراث سے زیادہ علمی میراث کی طرف توجہ دو، کیونکہ علمی میراث کے لیے کسی نسب کی ضرورت نہیں ہوتی، بس استاد اور شاگرد کا رابطہ اور رشتہ استوار کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا جو کلمہ ہے، یعنی کہ دوسری جو گفتگو اس کلمے میں ہے، والآداب حلل مجددہ۔ آداب کا مطلب ہے جناب علی وہ رسومات، وہ طریقے کہ جو ہم معاشرت کے وقت انجام دیتے ہیں انہیں آداب کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی سے ملیے تو ملنے کا تقاضا یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملیے، سلام کیجیے، معاشرتی آداب ہیں، دینی آداب ہیں، شرعی آداب ہیں، ہاتھ ملائیے۔ آپ اگر کھانے کے غذا کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، مادوبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے اپنے آداب ہیں۔ پہلے جناب علی جو ہے وہ میزبان لے گا کھانا، پھر مہمان لیں گے، پہلے دائیں طرف سے شروع ہوگی بات، پھر آگے کی طرف بڑھے گی۔ کھانے کے دوران اپنے آگے سے کھانا ہے، دوسروں کی طرف نہیں نگاہ کرنی ہے، اور لقمے نہیں گننے ہیں۔ یہ سب آداب ہے۔ یہ آداب حقیقت میں جس انسان میں آ جائیں، چاہے معاشرتی آداب ہوں چاہے شرعی آداب ہوں، کچھ آداب شریعت نے طے کی ہے۔ ہر جگہ کے اپنے آداب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے اپنے آداب ہیں، آپ امام باڑے میں ہیں تو اس کے اپنے آداب ہیں، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر اپنے آداب ہیں، بیٹھنے کے اپنے آداب ہیں۔ تو جو انسان ان آداب کو اپنے اندر ڈھال لیتا ہے اور اپنی زندگی ان آداب کے مطابق استوار کرتا ہے، یہ ادب اس شخص کے لیے زینت بن جاتے ہیں۔ اور زینت کی خوبی یہ ہے کہ جب زینت کسی چیز پر آتی ہے تو اس چیز کو مزید چار چاند لگا دیتی ہے، جس میں اپنا ذاتی حسن پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس انسان میں جو کہ مومن بھی ہے، جو کہ مسلمان بھی ہے، حسن ذاتی رکھتا ہے، کمال ذاتی رکھتا ہے، جب اس کے اندر آداب آ جاتے ہیں تو اس کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، اور اس کا حسن جو ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ دو چند اور چند چند ہو جاتی ہے، اور مزید یہ عیاں ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ زینت کی چیزوں کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ زینت جب کسی نے کر رکھی ہو تو زینت کیا ہوا شخص دوسروں کی نسبت سے نمایاں ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو آداب حقیقت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آداب کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آداب آپ کی زینتیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ زینتیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ معاشرے میں خوبصورت نظر آؤ گے، پہچانے جاؤ گے، شناخت بنے گی یہ آپ کی۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو زینتیں ہم کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک زیور ہے، عمر کے ایک عرصے تک وہ اچھا لگتا ہے، لیکن عمر جب بیت جائے تو وہ زیور اب اچھا نہیں لگتا۔ یا مثال کے طور پر ہاتھ کی انگوٹھی ہے، عمر کے ایک حصے میں ایک خاص قسم کی انگوٹھی اچھی لگتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ لباس ہے، خوش لباس انسان ہے، تو عمر کے ایک حصے میں اس کی خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، عمر تھوڑی بڑھ جاتی ہے، جوانی میں خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، ادھیڑپن میں خوبصورتی کچھ اور ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں خوبصورتی لباس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ انسان تبدیل کرتا رہتا ہے۔
لیکن آداب کے بارے میں خوبی یہ ہے کہ آداب تو حقیقت میں یا شرعی ہیں یا معاشرتی ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک سے رہتے ہیں، لیکن یہی ایک سے آداب جو حقیقت میں ایک ہی طرح کا ادب ہے اور تبدیل نہیں ہوا، لیکن یہ ہمیشہ نیا لگتا ہے، ہمیشہ یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جذب کرتا ہے۔ انسان کو با ادب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر با ادب انسان ہے تو سب کے سامنے وہ عزت لیتا ہے، مقام لیتا ہے، اور اس کا اپنا حصہ، اپنا نصیب اس ادب ہی کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ با ادب انسان کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ مثال کے طور پر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بزم میں بیٹھے ہیں آپ، تو بولنے میں سبقت نہ کریں، یا کوئی بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، آپ اس کی بات میں جناب علی اس کی بات کو مت کاٹیے۔ اگر آپ میں یہ خوبی ہے، آپ کو عارضی طور پر ایسا لگے گا کہ آپ کی شناخت نہیں ہو رہی ہے، لیکن لوگ آپ کے بولنے کے منتظر ضرور رہیں گے، کیونکہ آپ نے لوگوں کی باتوں کو کاٹا نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، والآداب حلل مجددہ، آداب ایسے زیور ہیں جو روز بروز نئے لگتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے آداب، لیکن نئے زیور کی طرح سے ہیں، نئے لباس کی طرح سے ہیں۔ جیسے کہ آپ گویا ایسے ہیں کہ آپ ہر روز ایک نیا لباس پہن کر کسی بزم میں جاتے ہیں، تو ہر روز آپ کی ایک شناخت ہوتی ہے، اور ہر روز آپ کا ایک انفرادی مقام ہوتا ہے۔ جس آدمی میں یہ ادب آ جائے، اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ تیسرا جو فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ والفکر مرآۃ صافیہ، فکر کہتے ہیں تفکر کو، تفکر کا لفظی معنی غور و فکر کرنا ہے، مرآت کہا جاتا ہے آئینے کو، صافیہ کہتے ہیں شفاف کو، شیڈ نہیں آئینے میں، بالکل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر آئینہ جسے ہم کہیں یہ ہے۔ اب اگر اس کے لفظی معنی کو ہم کریں تو لفظی طور پر ترجمہ یہ ہوگا کہ فکر شفاف آئینہ ہے، لیکن اس کے اندر ڈیپتھ میں جائیں تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو فکر کس چیز کا نام ہے، اور روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ بعض اوقات روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک لمحے کا تفکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، بعض روایت میں کہا ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، حتیٰ بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ افضل العبادت الفکر، کہ عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل عبادت فکر کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ فکر ہے کیا چیز؟ فکر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا اتنا اجر و ثواب ہے، وہ حقیقت میں انسان فکر کے مرحلے سے گزرتا ہے تو کرتا یہ ہے کہ ذہن میں پہلے سے جو ہمارے پاس انفارمیشن اور جو معلومات موجود ہیں، ہم انہیں کمبائن کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور جب ان معلومات کو ہم جوڑ لیتے ہیں تو اس سے ایک نئی علم اور نئی معلومات ہمارے پاس آ جاتی ہے، نیا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ نیا علم حقیقت میں اس تفکر کا نتیجہ ہے، یعنی کہ کبھی تو علم ہم کسی سے سیکھتے ہیں، اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں، غور و فکر کر کے جو پہلے سے معلومات ہمارے پاس ہیں اس میں سے نئی معلومات ہم ایکسٹریکٹ کر کے نکال لیتے ہیں۔ جیسے کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب جو روایت ہے جس میں کہا گیا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اتنے سارے علم کے باب تعلیم فرمائے، تو میں نے ہر باب سے اتنے سارے تعلیم کے باب کھول لیے۔ تو ایک علم امیر المومنین کے پاس وہ تھا کہ جو رسول خدا کا تعلیم کردہ تھا، اور دوسرا علم وہ تھا کہ ان تعلیم کردہ علوم کو جوڑ کر امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نئے علوم کے دروازے کھولے۔ تو اس دو علوم کے درمیان کا جو پروسیس ہے، اس پروسیس کو فکر کہتے ہیں، تفکر کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت اس طرح سے سمجھانا چاہوں کہ ایک بچہ جسے یہ بات معلوم ہے کہ عمارت بڑی ہے، عمارت بلند ہے، اور دوسری طرف سے بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ بلند عمارت پر کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی درکار ہوتی ہے، اسے نہیں معلوم اس عمارت پر جانے کے لیے سیڑھی درکار ہے یا درکار نہیں ہے، لیکن اپنی سابقہ معلومات کو جوڑ کر
اس نے سابقہ کچھ مشاہدے کر رکھے ہیں، ان مشاہدوں کے نتیجے میں وہ آ کر کہتا ہے کہ جناب علی یہ عمارت بڑی ہے، لہٰذا اس بڑی عمارت کے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی درکار ہے۔ یہ علم ماں باپ نے بچے کو نہیں سکھایا، کسی نے تعلیم نہیں دیا، بچے نے تو اپنے مشاہدے سے یہ سیکھا تھا کہ بڑی عمارتیں اور چھوٹی عمارتیں ہیں، اور اس نے اپنے مشاہدے سے یہ سیکھا تھا کہ بڑی عمارتوں پر سیڑھی لگائی جاتی ہے، اس عمارت پر سیڑھی کی ضرورت ہے یا سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے کا اپنا انکشاف ہے، یہ اپنا علم ہے، اسی کو تفکر کہا جاتا ہے، اور اس تفکر کے بہت سارے زاویے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کی خدمت میں دیتا چلوں کہ ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پاک ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام دعاؤں میں کہتے ہیں کہ کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اب یہ دو معلومات ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں، ایک طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کا مطلب یہ کہ خطا اور غلطی اور عصیان نہیں کرتے، اور دوسری طرف ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام سے آنے والی جو وارد ہونے والی دعائیں ہیں، ان میں کبھی کبھار ہمیں ائمہ علیہ السلام استغفار کرتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور توبہ کا مطلب اور استغفار کا مطلب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، تو حقیقت میں کسی مرحلے میں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، تبھی تو استغفار کرتا ہے۔ اب ہم ان دو معلومات کو جب ہم جمع کر کے اس ایک مخصوص دعا میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو امام نے پڑھی ہے، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہم سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم جو گناہ نہیں کرتے وہ توبہ کرتے، اور توبہ کے اندر تو چھپا ہوا ہے۔ یہ سوال جو ریز ہوا ہے، حقیقت میں یہ سوال آپ کی ان معلومات کو گریب کر کے جوڑنے کے نتیجے میں ریز ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ اس سوال کے جواب کے پیچھے جو جائیں گے، وہ جواب جو آپ کو ملے گا وہ حقیقت میں اس فکر کا نتیجہ ہے جو آپ اس سوال اور جواب کے درمیان انجام دے رہے ہوں گے۔ خیر، اس مثال کے اندر بالکل واضح ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، درست ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کسی قسم کی خطا، عصیان اور گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کی نسبت سے توبہ کا کوئی معنی تو نہیں ہے، لیکن ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اعمال کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ یہ ممکن الوجود ہیں، انہوں نے ممکن الوجود ہونے کے ناطے جو عبادتیں انجام دی ہیں، ان عبادتوں کو پیش کر رہے ہیں واجب الوجود کی بارگاہ میں، اور وہ واجب الوجود ہے، تو ان عبادتوں کو جب اس ذات کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو انہیں ان عبادتوں میں کمی نظر آتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں معاف کرنا، ہم نے ان عبادتوں کو اپنے کمال پر، اپنی جو توانائی تھی اس کے اعتبار سے کمال پر پہنچایا ہے، لیکن تیری نسبت سے یہ ناقص ہیں، تو کمال مطلق ہے، تو واجب وجود ہے، ہمیں بخش دینا کہ ہم اس سے زیادہ تیری عبادت میں کمال تک نہیں پہنچ پائے، ہماری جتنی وسع، جتنی طاقت ہے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ اچھی عبادت کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام ممکن الوجود ہیں اور واجب الوجود کے سامنے اپنی عبادتوں کو پیش کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار ان گناہوں کو، ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو بخش دے جو ہماری ذات کا حصہ ہے، جو ہمارے امکان سے ناشی ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سوال ہوا اور سوال کے درمیان تفکر کرنے کے نتیجے میں ہم ان معلومات پر جو پہنچ گئے، حقیقت میں یہ پروسیس بیچ کا تھا، اس پروسیس کو فکر کہتے ہیں۔ اب فکر کے نتیجے میں جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے وہ بہت پیور آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ فکر کرنے میں ہم ہوتے ہیں، ہمارا نفس ہوتا ہے، اور ہماری معلومات ہوتی ہے۔ جب ہم ان معلومات کو اپنے ہی اندر آگے پیچھے کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس دوران، فکر کے دوران، ہم پہلے سے حاصل کی ہوئی معلومات پر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بھی پیور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات فکر کے دوران یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو پہلے یہ نظریہ رکھتے تھے، یہ رائے رکھتے تھے، یہ غلط تھی، بلکہ یہ رائے درست ہے۔ تو حقیقت میں
یہ فکر ایسا آئینہ ہے جو بہت شفاف ہے۔ اس فکر کے نتیجے میں اگرچہ کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم نئے علوم کو حاصل کر لیں، لیکن اس کے ساتھ میں، اس کے ذیل میں ہمیں یہ ثمرہ بھی حاصل ہوا، ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ جو معلومات ہمارے پاس پہلے سے تھیں ان میں کچھ کھری ہیں، کچھ کھوٹی ہیں، کچھ خام ہیں۔ وہ معلومات جو خام تھیں وہ تفکر کے نتیجے میں پیور ہو گئی، خالص ہو گئی۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والفکر مرآت صافیہ، کہ فکر شفاف آئینہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔